مجھے خطیبوں کا اسٹائل یاد آ رہا ہے آج کل جو فیس بک پہ چل رہے ہیں نا, علی نے یہ کیا ہے, ایسے چل رہا ہوتا ہے نا, اور فلاں نے یہ کیا, یوں 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 کر کے نا اسٹائل چل رہا ہوتا ہے, لوگ رو رہے ہوتے ہیں, واہ واہ, بس ایک قوالی کیا کہنے ہیں. تو یہ سبھی مسلکوں میں ہے, کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہے, ہر مسلک میں ہے. مجمع کو گرم کرنا, سامنے جاہل عوام بیٹھی ہوتی ہے, وہ کوئی پوچھ, ایک تو خطیب تقریر کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ علی نے اٹھایا ہے, چوتھے آسمان پہ علی لے کر گئے ہیں. او بھائی حضرت علی تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یار, کیا باتیں کر رہے ہو. اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو, سب سے پہلا پیدا ہونے والا انسان آدم تھا, کوئی اور نہیں تھا. اور یہ جو ہے کہ ہم نے حضرت آدم نے آسمان پہ دیکھا, کلمہ نظر آیا, اس کے وسیلے سے دعا, کوئی مستند حدیث نہیں ہے. کوئی محدث تو دکھاؤ جس نے اس کو, ان حدیثوں کو صحیح کہا ہو. 2 اور 2 4 کی طرح اسلام باتیں کرتا ہے. سب سے پہلے پیدا ہونے والے کون ہیں؟ آدم. اور آدم کو مٹی سے بنایا, پھر ان کی پسلی سے حوا کو بنایا, پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہوتے انہی کی نسل میں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے, نوح علیہ السلام کی نسل میں ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل, اسماعیل کی نسل میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب ان کی نسل میں ہیں, بعد میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن سیرت پر اگر آپ صحیح احادیث سے بیان کریں, کوئی نہیں سنے گا آپ کا بیان. آج کل جو چل رہا ہے, لوگوں کو چاہیے ٹماٹر کے تڑکے, موضوع من گھڑت قصے کہانیاں, جب تک نہیں سناؤ گے آپ کی دال گلے گی نہیں. اتنا مبالغہ کر رہے ہو یار. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ مت کرو, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. جس پیغمبر کی تم مبالغہ کر رہے ہو اسی پیغمبر کی تعلیم. عیسائیوں کا یہی تو جرم تھا. انہوں نے جب عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھے, انہوں نے کہا بھائی یہ تو خدا ہیں, یہ تو خدا کے بیٹے ہیں, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ بھائی کھانا کھاتے تھے, جو خدا ہوتا ہے وہ روٹی کا محتاج نہیں. اور یہ جو کچھ ان کے ہاتھ پہ ہو رہا ہے یہ نہیں کر رہے, یہ اللہ کر رہا ہے, یہ تھوڑی کر رہے ہیں. پھر عیسائی کہتے ہیں نہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے, بھائی انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا, یہ کیسے؟ اللہ نے بتا دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ خلق کمثل آدم. یہ کون سے ٹینشن کی بات ہے؟ آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا اللہ نے, تو وہ جب خدا نہیں ہے تو عیسیٰ کو تو پھر بھی ماں تھیں, وہ خدا یا خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ اللہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے ماں کے بغیر بھی, باپ کے بغیر بھی, ڈائریکٹ مٹی سے بھی, ٹھیک ہے نا, پیدا کر سکتا ہے, اس کی مرضی ہے تو کر دیا ہے انسان تمہاری طرح کے. تو اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں, اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. پتہ نہیں آپ خطیبوں کی تقریریں سنو, سیرت کے نام پہ کیا شرک پھیلایا جا رہا ہے. حضرت حسین کے فضائل چلیں گے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے یا حسین کا ہو رہا ہے. علی میں, حضرت علی میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں چھوڑا. پتہ نہیں چلتا کہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے, حضرت علی کی ہو رہی ہے, کہ کعبۃ اللہ میں آپ حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے, کوئی مستند روایت نہیں ہے اس پہ. تو بھائی کیوں یہ فرض کر لیا ہے کہ جتنی بات بتائی گئی ہے اس پر قائم رہو. حضرت علی کی فضیلت کے لیے یہ بہت ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی حضرت علی کو دی ہے. بہت بڑی فضیلت ہے یہ کہ پیغمبر اپنی بیٹی کی شادی کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت علی سے, داماد بنا رہے ہیں ان کو. اس سے بڑی کیا فضیلت چاہیے آپ کو؟ حضرت علی کی فضیلت کے لیے یہ بہت ہے. اقضاہم علی, ہمارے نبی نے فرمایا کہ قوت فیصلہ اس کی سب سے زیادہ صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ علی کو. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. میدان میں بہادری کے جوہر آپ نے دکھائے, غزوہ بدر میں شریک رہے, غزوہ بدر میں حلم مبارز کا نعرہ لگایا, تو بہت بڑی فضیلت ہے. آپ نے تو پتہ نہیں کیا بنا کے رکھ دیا یار, کیا بنا کے رکھ دیا. دوسری بات یہ کہ حضرت علی میں یہ فضائل ہیں تو جس میں ہو ان کی بھی تو فضیلت مانو نا, ان کی بھی تو فضیلت مانو. چند ایک کے سوا تمام کی فضیلتوں کا انکار کر دیا. تو خطیب کو لوگ اگر اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ بیان اچھا کرتے ہو اور خطابت کے جوہر دکھاتے ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں تنہائی میں بیٹھے کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا کہ تو بیان اچھا کرتا تھا. اللہ یہ کہے گا. اگر اللہ کہے گا کہ تو بہت بڑا چھوڑو تھا,
بہت جھوٹ بولتا تھا ممبر پہ بیٹھ کے. تو میرے بھائی پھر آخرت میں یہی بیان کیا پڑ جائیں گے, یہ گلے پڑ جائیں گے. تو مستند باتیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ مشرک تھے, قرآن کہہ رہا ہے. اس میں پیغمبر کے باپ کی توہین نہیں ہے, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے بھائی جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, چاہے ابراہیم کا باپ ہی کیوں نہ ہو. ہم نے کیا کیا, حضرت ابراہیم چونکہ پیغمبر ہیں تو پیغمبر کی محبت میں آ کے ان کے باپ کو ہم کیسے وہ شرک قرار دیں, تو ادھر ادھر کی من گھڑت روایتیں لا کے قرآن کے لفظ کا مطلب ہی چینج کر دیا کہ باپ بمانا چچا ہے. اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے بھائی؟ یہ تو اسلام بتا رہا ہے کہ اسلام کا نظریات میں اتنی کلیئرٹی ہے کہ وہ نظریے کو دیکھتا ہے, وہ کسی کی رشتہ داری کو نہیں دیکھتا. یہی چیز غیر مسلموں کے اسلام میں داخلے کا سبب ہے, اور آپ اسی چیز کو کیا بنا رہے ہو, متنازع بنا رہے ہو. جو اسلام کی خوبی تھی نا کہ ان کے ہاں رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پہلے عمل بعد میں رشتہ داری. حضرت ابو بکر کا مقام اہل بیت سے زیادہ ہے. کیوں؟ عمل اسلام پہلے دیکھتا ہے, پیغمبر کی رشتہ داری بولو نا بعد میں. جس طرح ابو بکر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جن موقعوں پہ دیا, یہ ساتھ کسی صحابی نے, حتیٰ کہ آپ کے اہل بیت نے بھی اس طرح سے آپ کا ساتھ نہیں دیا ہے. عمل کو اسلام پہلے دیکھتا ہے, رشتہ داری بعد میں. اور ہم پیغمبر کی محبت میں کیا کر رہے ہیں, رشتہ داری کو پہلے اور عمل کو بعد میں. قرآن میں دیکھو نا کیسی ابو بکر کی تعریف کی ہے, اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ نے ابو بکر کو نبی کے ساتھ رکھا اور تمام صحابہ کو ان کے مقابلے میں ذکر کیا ہے. تمام صحابہ کو اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ الا تنصروہ, دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو, اگر تم نہیں کرو گے نا اللہ کو پرواہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے پیغمبر کی مدد کروا دی ہے جب پیغمبر کو مکہ سے نکالا گیا تھا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دونوں غار میں تھے اور دو میں سے ایک تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذ یقول لصاحبہ, جب یہ اپنے دوست سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ایک رات مجھے دے دیں وہ والی, اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں, میں اس پہ راضی ہوں. کیونکہ اللہ نے اس رات کو بڑے اہتمام سے ذکر کیا. اس پہ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اپنے بستر پہ لٹا کے گئے, اعتماد کر کے گئے, تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ امانتیں کس کے حوالے کریں, لوگوں کے حوالے کریں. یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن ساتھ کس کو لے کر گئے ہیں, بولو بھائی, ابو بکر کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی فضیلت ہے. یہ بھی بڑا کام ہے, کارنامہ ہے کہ نبی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے بستر پہ لیٹ جانا, امانتیں لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے. لیکن نبی نے سفر کے لیے جس ساتھی کی سلیکشن کی اس موقع پر, وہ کون تھے, ابو بکر. تو فضیلت حضرت ابو بکر کی زیادہ ہے. خیر, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ہماری عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے. اب انہی کو آپ پورے سال اگر بیان میں گھماتے رہو کہ ابو بکر پہلے نمبر پہ, ابو بکر پہلے نمبر پہ, حضرت اسی پر, تو اس کا مطلب آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی بڑا کام نہیں کرنا چاہتے. کبھی کبھار تو یہ ٹاپک آنے چاہیے کہ کس کا پہلا نمبر ہے, کس کا دوسرا نمبر ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ یہ چیزیں. لیکن بہت سے خطیبوں کا صبح و شام ٹاپک ہی یہی ہے کہ علی کا پہلا نمبر, پھر وہ اہل بیت ہیں, باقی بعد میں آتے ہیں, یہ پہلے آتے ہیں, یہ پھر اس پہ مناظرے, پھر اس پہ جھگڑے, پھر اس میں ٹاک شوک. اور بھائی جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سلو کر کے قصہ ختم کر دیا تو چھوڑو کوئی اور کام کرو نا بیٹھ کے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ تاکہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے, بولو نا, ختم ہو جائے نا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی کا جھگڑا تھا نا, حضرت حسن نے کہا میں آگے بڑھ کے بیعت کرتا ہوں, اور جب بیعت ہوئے تو قصہ ختم کرنے کے لیے کیا نا. اب آؤ دوسرے کاموں کو فوکس کرو. اب لوگوں کو بتاؤ لوگ بہنوں کی وراثت کھا رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں, لوگ لڑکوں سے بدفعلی کی طرف جا رہے ہیں, حرام کام ہے, لوگ نکاح نہیں کر رہے, زنا کی طرف جا رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں, لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں, لوگ داڑیاں کاٹ رہے ہیں, لوگ ماں باپ کو ستا رہے ہیں, لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, لوگ سرکاری دفتروں میں دیر سے جاتے ہیں, تنخواہیں پوری لیتے ہیں. اب یہ جو معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, امانتوں میں خیانت, اب ان ٹاپک کو اچھالو نا. اب چھوڑ دو وہ قصہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا, اس کو کیا ضرورت ہے چھیڑنے کی.
حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت اس لیے کی تھی کہ تاکہ یہ قصے دوبارہ نہ چھڑیں. لوگوں نے آپ کو تانا دیا, صحیح حدیث ہے کہ آپ جو ہے جس سے آپ کے والد کی لڑائی ہوئی آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو, یہ عار ہے عار. انہوں نے کیا فرمایا, فرمایا اخترت العار علی النار, میں اس ذلت کو جہنم کی آگ پہ ترجیح دوں گا. میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتے ہوئے بولو نہیں دیکھ سکتا. تو انہوں نے قصہ ختم کر دیا. آپ کہہ رہے نہیں انہوں نے ختم کیا, پھر بعد میں لوگوں نے اٹھایا. تو جنہوں نے اٹھایا اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھ لے گا. حضرت حسن نے ختم اس لیے کیا تھا کہ جو حضرت حسن کو فالو کرے وہ بھی قصوں کو کیا کر دے, ختم کر دے. تو جنہوں نے پھر دوبارہ اٹھایا اللہ ان سے پوچھ لے گا کہ نبی کے نواسے نے جب یہ ٹاپک ختم کر دیا تم نے کیوں اٹھایا اس ٹاپک کو دوبارہ. تو اللہ ان سے لے گا نا حساب. ہم اگر دوبارہ دیکھو نبی نے کیا فرمایا, خطبے کے دوران جو باتیں کرے وہ بھی گناہگار, کوئی بات کر رہا ہو اگر کوئی اس کو ٹوکے کے بات نہ کرو تو وہ بھی گناہگار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہت اہم حدیث ہے. خطبے کے دوران اگر کوئی باتیں کر رہا ہو نا تو حدیث میں آتا ہے اس باتیں کرنے والے کو منع کرنے والا بھی کیا ہے, گناہگار, کیونکہ اس نے بھی بات کر لی نا. سب نے چپ بیٹھنا ہے, کوئی بول رہا ہے تو اس کو بولنے دو, کیونکہ اگر اس کو چپ کرانے کے لیے آپ نے اس کو بولا نا کہ بات نہ کرو تو بات آپ نے بھی کر لی. جیسے ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا نا, تو ایک اس میں کہیں بول پڑا, کسی نے سلام کیا, اس نے کہا وعلیکم السلام, نماز کے دوران ہی. تو دوسرے نے کہا نماز کے درمیان بولتے نہیں ہیں. دوسرے نے اس کو کیا کہا, نماز کے درمیان بولتے نہیں ہیں. تو بول تو لیا نا بھائی تو. تیسرے نے کہا شکر ہے میں چپ ہوں. ٹھیک ہے, شکر ہے میں کیا ہوں, اس کا مطلب تینوں گدھے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, تینوں ایک ہی جیسے ہیں, بول تو لیے نا. تو بھائی حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے امت کی لڑائی کو ختم کر دیا, اب اگر کوئی لڑائی کر رہا تھا اس کے بعد بنو امیہ میں سے, اس کا ہیڈک ہے, قیامت میں اللہ اس سے سوال کر لے گا. آپ جب اس کو دوبارہ چھیڑیں گے تو آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے لڑائی دوبارہ چھیڑی. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت جو خاموش رہے گا, عمل کو فوکس کرے گا, وہ کامیاب ہے. جو ان قصوں کو لے کے امت میں دوبارہ لڑائیاں, اور پھر مولوی آپس میں پگڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن چینلوں پہ بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, پھر فیس بک پہ, اور عوام تماشا بنی بھی دیکھ رہی ہے. اور یہ جو عوام سامنے بیٹھی ہوئی تماشا بنی, یہ بھی انہی جیسے ہی ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ ٹاپک اچھے لگتے ہیں. جن لوگوں کا عملی زندگی سے تعلق ہے وہ ان موضوعات میں اپنی صلاحیتوں کو برباد نہیں کرتے, وہ نماز قائم کرتے ہیں. قرآن نے اہل جنت کی کیا صفات بیان کی ہیں, قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے مومنین, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, والذین هم للزکاۃ فاعلون, غریبوں کا خیال کرتے ہیں, صدقات و خیرات, والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, آنکھوں کو بد نظری سے بچاتے ہیں, اور والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کتنی صفات. ہم نے اہل اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے, ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. میں نے جن بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا 17, 18, 20, 25 سال میں بھی ان کو کبھی اس قسم کے ٹاپک پر ایک دفعہ بھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو ہم نے. حالانکہ بڑے بڑے علامے ہیں, لیکن عبادت ان کی کیا ہے آپ کو بتاؤں گا, آپ حیران ہو جاؤ گے. پوری رات تہجد میں ایک بزرگ کے ساتھ, اپنے ہی بزرگوں میں سے حج کرنے گیا, اتنی لمبی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس عمر میں دعائیں کہ ہم جیسوں کے ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں عمل کو فوکس کرنے والے. اتنی لمبی دعائیں, اتنی لمبی میں کہتا ہوں ان کا اسٹیمنا کیسا ہے بھائی. 3 دن میں تو ان کے عمرے جا کے مکمل ہوتے ہیں. ہم تو جائیں گے نا, یوں طواف کیا, صفا مروہ کی صحیح کی, ختم. جائیں اہل اللہ کو دیکھیں کتنا لمبا ان کے طواف میں کتنا ٹائم, پھر صحیح میں اتنی لمبی دعائیں, اتنی لمبی. یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کو فوکس کرتے ہیں. ان کے پاس قصے کہانیوں کا ٹائم نہیں ہے. صدقات و خیرات میں ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے, سخاوت کا دریا ہیں. ہمارے شیخ سب کچھ صدقہ کر دیا کرتے تھے. جتنی آمدن آتی تھی نا زمینوں کی, لاکھوں روپے, صرف گھر کے خرچے کی بقدر ضرورت وہ خرچہ رکھا, باقی سارا بولو
صدقہ. وہ کہتے تھے میں گنتا نہیں ہوں, نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوتی, بس آیا گیا آیا گیا. اللہ نے مالی وسعت دی تو جتنے سال مدرسے سے 20-25 سال تنخواہیں لی تھی نا, وہ ساری تنخواہیں بھی مدرسوں کو لوٹا دی انہوں نے. ایسے ایسے سخاوت کے دریا, ماں باپ کی ایسی خدمت کر رہے ہیں, رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہیں, غریبوں کا خیال کر رہے ہیں, مدرسوں کا خیال کر رہے ہیں, نمازوں میں کھڑے ہیں تو روئے جا رہے ہیں, دعاؤں میں لمبی لمبی ہو رہی ہیں, بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں, کوئی ایکشن نہیں مار رہے, یوں یوں کر کے کبھی یوں کر کے جو ہے نا آنکھیں گھما, جیسے خطیبوں کے ایکشن. تمیز سے بات کرتے ہیں آرام سے بیٹھ کے, ان کی محفلوں میں بیٹھو ایسا لگتا ہے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے, آوازیں پست ہیں ان کی. لیکن آپ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کو فوکس کر. ہم نے ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا کہ وہ ایسا تھا, وہ یوں تھا, تو فلانے نے یہ کیا, تو فلانے نے یوں کیا. یہ کہتے ہیں بھائی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی گزر چکی, جو کچھ کیا ان کو اس کا بدلہ ملے گا. جس نے اچھا کیا اس کو اچھا, جس نے برا کیا اس کو برا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم جو کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو ان خطیبوں کو سننا چھوڑ دیں جو خطابت کے نام پہ دکانیں لگا رہے ہیں, لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں, لوگوں کو نظریوں کو خراب کر رہے ہیں, شرک پھیلا رہے ہیں معاشرے میں. اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, باقی تاریخی واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون اچھا کون برا ہماری بلا سے. نہ کسی کو رحمت اللہ کہنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو لعنت اللہ کہنے کی ضرورت ہے. اتنا ٹائم بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس. ہمارے ایک استاد تھے, ان سے کسی کوئی آیا ان کے پاس, انہوں نے کہا آپ حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اتحیاتی ہیں. ہم کیا ہیں؟ اتحیاتی ہیں. کیا مطلب کہہ رہے ہیں یار, ہمیں تو تکبیر اولیٰ سے نماز کی ابھی عادت ہی نہیں پڑی, اتحیات میں پہنچتے ہیں. تو کہا جب میں تکبیر اولیٰ کا پابند ہو جاؤں گا نا پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلا اسٹیپ کیا ہے. ابھی تو نماز ہی ہماری سیدھی نہیں ہو کے دے رہی ہے. کتنے لوگ ہیں تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھ رہے. قرآن تو اہل جنت کی سب سے پہلی صفت کیا بتاتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں یار نماز پڑھنے والے. تو ان سے پوچھتے تھے نا حیاتی مماتی, انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے, ہم تو اتحیاتی ہیں بھائی. ابھی اتحیات سے اب نکل کے تکبیر پہلی رکعت میں ہی آ جایا کریں تو بڑی بات ہے. تو بھائی 2 چیزوں کو فوکس کرو, نماز اور صدقہ و خیرات. باقی یہ سارے مسائل خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. اللہ نہیں پوچھے گا, اور اللہ قیامت میں بتا دے گا بھائی یہ ٹھیک تھا یہ غلط تھا, اس سے یہ ہوا تھا اس سے وہ ہوا تھا, چلو. اور ہو سکتا ہے اللہ قیامت میں بھی نہ بتائے. آپ اللہ سے پوچھیں اللہ اس خطیب نے یہ بولا تھا, اب تو بتا دے. اللہ کہے گا تجھے جنت مل گئی, حوریں مل گئیں, انجوائے کر لائف کو جا کے. صحیح ہے نا, کیونکہ اللہ ہو سکتا ہے قیامت میں بھی نہ بتائے. تو اپنا کام کر بھائی, تو نے عبادت کی, اللہ اللہ کیا, چل جا جنت کے مزے اڑا. ٹھیک ہے نا, تجھے کیا کہ کون جنت میں گیا کون ہاں تیرا کوئی ریلیٹیو ہے جس کی تجھے فکر ہے, اس کی بات کر, اس کی سفارش میں سنوں گا تیرے منہ سے. بتا تیرا کوئی چاچا ماما تجھے مارکیٹ سے شارٹ نظر آ رہا ہو تو بتا بھائی. تو حدیث میں آتا ہے لوگ کہیں گے اللہ میرا ماموں نہیں ہے, میرا چاچا نہیں ہے, میرا فلاں. اللہ کہیں گے جہنم میں, اللہ بچائے سب کو. تو پھر اس کی سفارش کرو, پھر اللہ کی مرضی, سفارش قبول کرے رد کر دے وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالو, عمل کو فوکس کرو. اور یہ جو خطیب اس طرح کے چورن بیچ رہے ہیں نا, من گھڑت قصے سنا کے مبالغہ. اب یہ دیکھو ابو طالب مسلمان تھے, اس بحث کی کیا ضرورت ہے امت میں چھیڑنے کی؟ اس بحث کی کیا ضرورت ہے امت میں چھیڑنے کی یار؟ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو طالب کے بارے میں لکھا ہوا ہے, جو صحیح مستند احادیث ہیں. وہ عقیدہ رکھو, نہیں رکھتے تو خاموشی اختیار کرو. جذباتیت کے جو یوں نہیں ہو سکتا تو نبی کا چاچا کیسے کافر ہو سکتا ہے, نبی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے جس نے نبی کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. او بھائی غیر مسلم بھی کسی پر احسانات کر سکتا ہے, اس سے کیا تعلق ہے ایمان اور کفر سے؟ دلیل سے بات کرو نا, کوئی ایک حدیث پیش کرو صحیح سند کے ساتھ, ختم بات. تو چلو پھر بھی اگر کوئی رکھتا ہے یہ نظریہ تو رکھ لے بھائی. اگر اس کا یہ خیال ہے کہ وہ مسلمان تھے تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ عقیدہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جانو آپ کا اللہ جانے. دوسروں پر اپنی رائے کو ٹھوس کیوں رہے ہو؟ جب آپ اس اسٹائل میں بات کرو گے کہ جس نے نبی کو چلنا سکھایا انگلی پکڑ کے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ کافر, تو سامنے والوں کے دل میں بدگمانی ہوگی تمام محدثین سے, تمام فقہا سے, کہ ان کو تو نبی سے محبت ہے ہی نہیں, انہوں نے تو نبی کے چچا پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا, یہ تو خود کافر ہیں. آپ کا جب اسٹائل یہ ہوگا, آپ یہ اسٹائل رکھو بھائی, یہ حدیث ہیں
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ قرآن کی مستند تفسیر ہے, جس سے لگتا ہے کہ وہ ایمان پہ موت نہیں ہوئی. لیکن ہماری رائے میں دوسری روایتیں بھی ہیں جو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں, مگر یوں دیکھا جائے تو وہ طاقتور بن جاتی ہیں. تو یہ رائے ہے, جس نے جو رائے رکھنی ہے بولو بھائی رکھے تو ہو گیا. لیکن اسٹائل وہ ہوگا کہ آپ کے مخالف کی جو رائے ہے نا اس کو آگ لگ جائے. رفع الیدین کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے, بہت اب تو تھوڑا کم ہو گیا. اگر آپ حق پرست ہوگے, آپ رفع الیدین یوں بیان کرو گے کہ دیکھو بخاری مسلم کی بہت کثرت سے روایتیں ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا, رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا, تو ہم ان روایتوں کو فالو کر رہے ہیں. اگرچہ بہت سے صحابہ کا مسلک یہ بھی تھا کہ وہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, اور ان علماء کی توجہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کا آخری عمل کیا تھا, نہ کرنا. اور اس کی دلیل ان کے پاس امام مالک کا بھی قول ہے کہ میں نے اہل مدینہ میں عمل کرنے والا نہیں پایا کسی کو. امام ترمذی کا بھی قول ہے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں اکثر علماء میں اہل علم میں صحابہ کرام رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور امام ترمذی کا بڑا مقام ہے کسی کا مسلک نقل کرنے میں, بہت مستند سمجھے جاتے ہیں وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نہ کرنے والا مسلک ہے وہ بھی اتنا کالعدم بولو نہیں. اگرچہ ہماری رائے یہ کہ کرنا افضل ہے, لیکن نہ کرنے والی رائے بھی کالعدم نہیں ہے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس رائے کو فالو کرتا آیا ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہماری رائے میں وہ. اور جو رفع الیدین نہیں کرنے والے ہیں وہ اس طرح سے بیان کر دیں, وہ نہ کرنے کے دلائل بیان کریں, لیکن ساتھ یہ کہ بھائی کرنے کی دلیل بھی مضبوط ہے. لہذا جو کرتے ہیں ان کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خلاف سنت چل رہے ہیں. لیکن یہ اسٹائل, کیونکہ یہ اسٹائل جب ہوتا ہے تو چورن بکتا نہیں ہے. اسٹائل جب بھی پبلک کو جذباتی لوگ پسند ہیں, دلائل کی انبار لگا کے بولو, جو نہیں کر رہے یہ اندھے مقلد ہیں, یہ چورن بیچ رہے ہیں, یہ اپنی دکانیں, آگ لگے گی پھر اس سے امت میں. بہت بڑے بڑے محدثین ہیں, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو بخاری کے راویوں میں سے ہیں, وہ رفع الیدین کے قائل بولو نہیں تھے. ابراہیم نخعی تو امام بخاری ان کا نام بڑے اہتمام سے لیتے ہیں, بخاری میں بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ابراہیم نخعی رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. عبداللہ بن مسعود نہیں تھے رفع الیدین کے قائل, اتنے بڑے صحابی. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کسی صحابی نے, عبداللہ بن مسعود والی حدیث بالکل صحیح ہے ترمذی کی, البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. تو جب اتنے بڑے بڑے صحابہ, تو ظاہر ہے نیچے لوگ پھر ان کا دفاع کریں گے, پھر وہی مناظرہ, پھر وہی. تو اس لیے اس وقت مارکیٹ میں دیکھو کہ کون حق بات کر رہا ہے, کون حق کا لیبل لگا کے امت میں آگ لگا رہا ہے. اتنا اچھا ٹاپک تھا, آج کدھر چلا گیا. جلدی سے اس ٹاپک کو میں مکمل کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا کیسا خاندانی واقعہ چل رہا تھا. کوشش کرتا ہوں رمضان میں یہ بکھیڑے نہ آئیں, لیکن فیس بک پہ جب بھی کوئی ویڈیو کھولو نا تو وہ یوں ہی چل رہا ہوتا ہے, یوں یوں, ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی ویڈیو کھولو تو فیس بک پہ کیا آ رہا ہوتا ہے, یہ اسٹائل یوں, جب یوں ہوتا ہے تو واہ 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 سبحان اللہ, پھر یوں کیا واہ واہ سبحان اللہ. تو وہ ابے کیا کر رہا ہے, تو بات تو صحیح کرنا, تو پتہ نہیں بات کیا کر رہا ہے. لوگ بس دیکھتے ہیں کہ کیا زمین آسمان کے قلاوے ملا رہا ہے اور کیا اٹک پٹک. حضرت عیسیٰ کو علی نے اٹھا لیا چوتھے آسمان, اب علی بھیجیں گے حضرت عیسیٰ کو. مارکیٹ میں ایسی رپورٹ پہلی دفعہ. حضرت علی تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں بھائی, ان کی تو تاریخ پیدائش ہے. اب کہتے ہیں نہیں ان کا روح موجود تھی, اس کی کیا دلیل ہے؟ روح تو سب کی موجود تھی عالم ارواح میں. روح تو کس کی؟ سب کی تھی نا. اللہ نے حضرت آدم کی ذریت سے سب کی روحوں کو پیدا کر کے ایگریمنٹ لیا, وہ تو سب کی تھی, پیدا سب بعد میں ہوئے ہیں. تو اسلام کے عقیدے دو اور دو چار کی طرح. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, نور تھے. میں نے کہا اگر آپ بشر نہیں نور تھے تو نبی سے پیدا ہونے والی بھی نسل ساری نور ہوگی. تو جتنے سید یہاں گھوم رہے ہیں ان کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا کے دیکھ لو یہ کیا ہیں, یہ تو گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں بھائی. تو جب یہ انسان ہے تو ان کے جد امجد بھی کیا ہوں گے؟ انسان ہوں گے نا. ہاں ہدایت کا نور ہیں وہ, تو قرآن بھی ہدایت کا نور ہے, علماء بھی ہدایت کے نور ہیں, لیکن نبی یہ نور زیادہ ہیں, علماء کم ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ہدایت نبی سے ملتی ہے, اس کے بعد علماء سے ملتی ہے. تو سیدھے سادے عقیدے رکھو تمیز والے جو اسلام نے, اور یہی اسلام کی خوبی ہے. دائیں بائیں جاؤ گے نا بریکیں فیل ہیں. اتنے جیسے عیسائی دائیں بائیں جب پلٹے ہیں نا, 3 ایک خدا اور 1 3, آج تک عیسائی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکا ہے کہ ٹوٹل خدا ہیں کتنے. ایسے ہی ہے نا, تینوں کو ملا کے ایک بنتے ہیں, یہ ایک الگ ہے. پھر عیسیٰ کی کیا حیثیت ہے, حضرت مریم کی کیا ویلیو ہے. کچھ نے ان میں حضرت مریم کو اللہ کی معاذ اللہ بیوی کہہ دیا, کچھ نے کیا کہہ دیا. اتنے ان میں اختلافات ہیں. اسلام نے آ کے 2 اور 2 4 کی طرح بات کی. بھائی حضرت مریم وہ
حضرت عمران کی بیٹی تھیں، انسانوں کی طرح ایک انسان تھیں، نیک تھیں، پاک دامن تھیں، شریف تھیں، اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر میاں کے ان کو بیٹا دے دیا، اور پھر ان پر الزام دور کرنے کے لیے بچے کو ماں کی گود میں بولنے کی توفیق عطا فرما دی. بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ولد الزنا نہیں ہوں. اتنے معجزے دے کے حجت کو تمام کر دیا، بات ختم ہو گئی. 2 اور 2 4 کی. اور جو وہ کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. وہ کون کرتا تھا؟ مردوں کو زندہ حضرت عیسیٰ نہیں، اللہ کرتے تھے. ہاتھ حضرت عیسیٰ کا ہوتا تھا. تو اتنی سیدھی سادی بات ہے لیکن کھوپڑی میں آ نہیں رہی ہے. گھمائیں گے. اور ایک بات آخری کر کے جب موضوع چل ہی رہا ہے، دیکھو جو سیاسی مذہبی جوشیلی تنظیمیں جتنی بھی ہیں، ان کے نعروں سے فوراً متاثر نہ ہوا کرو. کسی بھی چیز میں معاملے کی تہ تک پہنچنے کے بعد رائے قائم کیا کرو. ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جو بھی حکومت کے خلاف بولے گا لوگ تحقیق کے بغیر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ حکومتیں اکثر غلطی کر رہی ہوتی ہیں، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حکومت کیا کر رہی ہوگی، غلطی کر رہی ہوگی. اور یہ آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا. کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے توہین رسالت کا مسئلہ ہو، آسیہ بی بی کا مسئلہ ہو، یا کرونا کا مسئلہ ہو، جتنے بڑے بڑے ایشو ہیں، جلدی رائے نہیں قائم کیا کرو، معاملے کی تہ میں گھسو. ابھی جب یہ جو ہمارے ہاں دھرنے چل رہے تھے ناموس رسالت پر، تو مجھے لوگ کہہ رہے تھے پھوٹو نا منہ سے. کیوں نہیں پھوٹ رہے؟ کوئی کہہ رہا ہے حکومت کا پٹھو ہے، سب بیان دے رہے ہیں، یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. میں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل معاملہ ہے کیا. میں نے اپنے طور پہ تحقیق کر کے ایک بیان ریکارڈ کروایا جو میں تحقیق کر سکتا تھا. بعد میں پتہ چلا میری وہ تحقیق غلط تھی، حالانکہ میں بہت اندر تک گیا تھا تحقیق کے لیے. میں نے فوراً وہ بیان اپنا فیس بک سے اور یوٹیوب سے ریموو کروایا، اور مزید تحقیق میں گیا تو معاملہ بالکل وہ کیا ہے وہ میں بولوں گا نہیں، اس سے ایک اور آگ لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا، ایک اور نئی جنگ چھڑ جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے نا. لیکن آپ جب تک معاملے کی تہ میں نہ گھسونا، متعلقہ لوگوں سے رابطہ نہ کرو، بھائی کچھ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ گیم چل کیا رہا ہے، اس وقت تک چپ بیٹھے رہو. منہ سے کچھ پھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اسٹیٹمنٹ لازمی ٹھوکتا ہے یوٹیوب پہ. آپ سے کسی نے مشورہ نہیں لیا، آپ کیوں منہ سے کیوں ٹھوک رہے ہو یار؟ جو آ رہا ہے بس. کسی کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ نہ کسی کی مخالفت کرو نہ حمایت، جب تک آپ کے پاس چڑھتے سورج کی طرح دلائل قائم نہ ہو جائیں کہ اس معاملے میں اصل غلطی بولو کس کی ہے. بالکل آج کل پتہ ہے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے جو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھاگی، دروازہ جب کھلا ہے نا تو یوسف علیہ السلام کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور بادشاہ سے کہہ رہی ہے اس شخص کا بدلہ، اس کی سزا بتاؤ جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. بادشاہ ہکا بکا، وہ تو یہی بولے گا بھائی قتل ہونا چاہیے. ایسے موقع پہ انسان یہ پوچھتا ہی نہیں ہے، زحمت ہی نہیں کرتا کہ پہلے یہ تو بتا کہ برائی اس نے کی ہے یا اس نے. اس دور میں اگر میڈیا ہوتا تو فوراً یہ خبر یوٹیوب اور فیس بک کی زینت بنتی، اور پبلک یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ غلطی کس کی ہے. پبلک یہ دیکھتی کہ بھائی بادشاہ سلامت کا جب ایک کیس بھی ہو گیا، الزام بھی لگ گیا، بادشاہ سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، حکومت سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اس کو سزا دو، تو حکومت کیوں سزا نہیں دے رہی؟ لگ رہا ہے ان کے امریکہ سے ناجائز تعلقات ہیں. یہ ہماری قوم کا ذہن ہے، سوچ ہے کہ پہلے دیکھو تو صحیح بات اصل میں ہے کیا. کوئی سب پھینک رہے ہیں بیٹھ کے، چاہے دیندار اور دیندار معذرت کے ساتھ زیادہ بڑے پھینکو ہیں. یہ میں کیونکہ ان میں غیرت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ جلدی جوش میں آ جاتے ہیں. تو میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ کل ملک میں دینی جماعتوں پر ایسی پابندی لگے کہ تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے. پاور گورنمنٹ کے پاس ہے، تمہارے باپ کے پاس نہیں ہے. تم اتنا لڑو حکومت سے جتنا افورڈ کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا لڑو، اتنا مخالفت کرو جتنا تمہارے اندر دم ہے، ورنہ کل یہ لبرل اور سیکولر حکومتیں تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گی. اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس ملک کے اندر. جذباتیت سے ہٹ کے نا شعور کو استعمال کیا کرو. سب سے پہلے تحقیق کرو کہ اس میں غلطی ہے کس کی، اس کے بعد پھر رائے قائم کرو، ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہے. لوگ بولتے رہیں گے ابے حکومت کے پٹھو، ابے فوج کے پٹھو، ابے ایجنسی کے پٹھو، ابے سیاسی تنظیموں کے پٹھو، دیکھو اپنی تنظیم کا مسئلہ ہے تو اب آواز نہیں اٹھا رہا. چپ کر کے آرام سے اپنا کام کرو.
مجھے بہت لوگوں نے ان دنوں میں ورغلایا, بولو. میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, میں صرف لیبل دیکھ کے کیوں بیان داغوں. لوگ کہنا نہیں جو بھی ناموس رسالت کی بات کرے اس کی حمایت کرو, بالکل کرو حمایت جو ناموس, لیکن اس کیس میں دیکھو کہ اس وقت اس کی یہ بات بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو ہر کیس میں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, نہیں تو آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا, آپ منہ بند کر کے چپ کر کے بیٹھے رہو. مجھ سے اب لوگ ویکسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, بیان دینا کیوں نہیں بتا رہے. کہتا ہوں بھائی میری تحقیق نہیں ہے ویکسین پہ, میں کیسے بیان دوں یار. 25-30 بڑے بڑے ڈاکٹر جب مجھے بتا دیں گے یہ ویکسین بالکل ٹھیک ہے تو ٹھوک دو جا کے, نہیں تو میں میرا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو جو ٹاپک ہو یا نہ ہو, قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں چپ کر کے بیٹھے رہو, کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت. جب لیز چپس کے حرام ہونے کا فتویٰ لگا تھا نا, لیز چپس حرام ہے اسلام میں, ہم سے بہت پوچھا گیا حرام ہے یعنی, میں نے کہا بھائی ہمیں تو کیا پتا, ہمیں تحقیق ہی نہیں ہے, تو کچھ تو بولے. میں کہا بولیں کیوں جب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے اس کے اندر. تو کہا لوگ اچھا پھر کھاتے رہیں گے, حرام کھاتے رہیں گے. میں نے کہا بھائی اور بہت ساری چیزیں کھا رہے ہیں, خربوزے کھا رہے ہیں, ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ حرام ہے کہ حلال ہے, چوری کا ہے کہ, تو یہ بھی کھا رہے ہیں, کھانے تو جب تک نہیں ہوگی. لیکن اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے انٹرویو آنا شروع ہونے کا شوق تھا, لیس چپس کے بارے میں رپورٹیں پیش شروع کی, دیکھو لیس چپس میں یہ ہے یہ ہے یہ, جبکہ مجھے پتا تھا یہ سب پھینک رہے ہیں, ان میں کسی کے پاس بھی خبر نہیں ہے. اور ہم جب بڑے بڑے مفتیان کرام سے رابطے کرتے جن کے پاس وسائل بھی زیادہ تحقیق کے, وہ کہتے بھائی ہمارے پاس اس کے حرام ہونے کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے. میں کہتے یار اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے وسائل بھی ان کو پتہ نہیں ہے, اور ہر گلی محلے کے امام اور قاری کو پتہ ہے, وہ اپنا فتویٰ, اچھا فتوے بھی آ رہے ہیں مفتی فلاں کے دستخط, جس ایسے مفتی جس کو کوئی دنیا میں جانتا بھی نہیں ہے. تو چپ رہنا بھی سیکھ لو, صحیح ہے نا. نہیں پتا تو بولو بھائی مجھے نہیں پتا. امام مالک سے 36 مسئلے پوچھے گئے, ہر مسئلے پہ انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو وہ اس میں آر محسوس نہیں کرتے تھے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, بہت افسوس کی بات ہے, لیکن کیا کریں, وہ یوں جو آیا تھا نا وہ یہ سب وہاں سے شروع ہوا ہے. آج میں نے دیکھا یوٹیوب پہ بار بار یوں کر رہے تھے لوگوں نے کہا ہاں, پھر کہتے ہیں یوں, ایک بات پھینکی ان لوگوں نے کیچ کی, پھر ادھر پھینکی, پھر حضرت عیسیٰ کو علی نے کہاں اٹھا لیا چوتھے آسمان پہ, اس پہ تو پھر یوں بنتا ہے نا دونوں ہاتھ. یہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, ورنہ میں اچھا بلا حضرت موسیٰ کا واقعہ بتا رہا تھا. بس مختصر کر کے بیان ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ذنب, میٹر شارٹ ہو گیا تھا اصل میں. تو کیا بات چل رہی تھی, ابھی بھی میں دونوں فریقوں میں کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہہ رہا, کون صحیح ہے کون غلط ہے, میرے اوپر الزام نہ لگائیں. لیکن اتنی بات ہے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت ویسا